بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ خلاصہ سلوک۔ نمبر 1، نہ اس میں کشف و کرامات ضروری ہے۔ نمبر 2، نہ قیامت میں بخشوانے کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 3، نہ دنیا کی کار برآری کا وعدہ ہے کہ تعویذ گنڈوں سے کام بن جاوے، یا مقدمات دعا سے فتح ہو جایا کرے، یا روزگار میں ترقی ہو، یا جھاڑ پھونک سے بیماری جاتی رہے، یا ہونے والی بات بتلا دی جایا کرے۔ نمبر 4، نہ تصرفات لازم ہیں کہ پیر کی توجہ سے مرید کی از خود اصلاح ہو جائے، اس کو گناہ کا خیال ہی نہ آوے، خود بخود عبادت کے کام ہوتے رہیں، مرید کو زیادہ ارادہ بھی نہ کرنا پڑے، یا علم دین و قرآن میں ذہن و حافظہ بڑھ جائے۔ نمبر 5، نہ ایسی باطنی کیفیات پیدا ہونے کی کوئی میعاد ہے کہ ہر وقت یا عبادت کے وقت لذت سے سرشار رہے، عبادت میں خطرات ہی نہ آوے، خوب رونا آوے، ایسی محویت ہو جائے کہ اپنی پرائی خبر نہ رہے۔ نمبر 6، نہ ذکر و شغل میں انوار وغیرہ کا نظر آنا یا کسی آواز کا سنائی دینا ضروری ہے۔ نمبر 7، نہ عمدہ خوابوں کا نظر آنا یا الہامات کا صحیح ہونا لازمی ہے، بلکہ اصل مقصود حق تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، جس کا ذریعہ شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا ہے۔ ان حکموں میں بعض متعلق ظاہر کے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور جیسے نکاح و طلاق، ادائی حقوق زوجین، قسم، کفارہ قسم وغیرہ، اور جیسے لین دین، مقدمات و شہادت، وصیت، تقسیم ترکہ وغیرہ، اور جیسے سلام و کلام، طعام و منام، قعود و قیام، مہمانی و میزبانی وغیرہ۔ ان مسائل کو علم فقہ کہتے ہیں، اور بعض متعلق باطن کے ہیں، جیسے خدا سے محبت رکھنا، خدا سے ڈرنا، خدا کو یاد رکھنا، دنیا سے محبت کم ہونا، خدا کی مشیت پر راضی رہنا، حرص نہ کرنا، عبادت میں دل کا حاضر رکھنا، دین کے کاموں کو اخلاص سے کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، خود پسندی نہ ہونا، غصے کو ضبط کرنا وغیرہ۔ ان اخلاق کو سلوک کہتے ہیں۔ اور مثل احکام ظاہری کے ان احکام باطنی پر عمل کرنا بھی فرض و واجب ہے۔ نیز ان باطنی خرابیوں سے اکثر ظاہری اعمال میں بھی خرابی آ جاتی ہے، جیسے قلت محبت حق سے نماز میں سستی ہو گئی، یا جلدی بلا تعدیل ارکان پڑھ لی، یا بخل سے زکوٰۃ اور حج کی ہمت نہ ہوئی، یا کبر و غلبہ غضب سے کسی پر ظلم ہو گیا، حقوق تلف ہو گئے وغیرہ۔ اور اگر ان ظاہری اعمال میں احتیاط کی بھی جاوے، تب بھی جب تک نفس کی اصلاح نہیں ہوتی، وہ احتیاط چند روز سے زیادہ نہیں چلتی۔ پس نفس کی اصلاح ان دو سبب سے ضروری ٹھہری۔ لیکن یہ باطنی خرابیاں ذرا سمجھ میں کم آتی ہیں، اور جو سمجھ میں آتی ہیں ان کی درستی کا طریقہ کم معلوم ہوتا ہے، اور جو معلوم ہوتا ہے نفس کی کشاکشی سے اس پر عمل مشکل ہوتا ہے۔ ان ضرورتوں سے پیر کامل کو تجویز کیا جاتا ہے، وہ ان باتوں کو سمجھ کر آگاہ کرتا ہے، اور ان کا علاج و تدبیر بھی بتلاتا ہے، اور نفس کے اندر درستی کی استعداد اور ان معالجات میں سہولت اور آسانی اور قوت پیدا ہونے کے لیے کچھ اذکار و اشغال کی بھی تعلیم کرتا ہے۔ اور خود ذکر اپنی ذات میں بھی عبادت ہے، پس سالک کو دو کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک ضروری کہ احکام شرعیہ ظاہری و باطنی کی پابندی ہے، دوسرا مستحب کہ کثرت ذکر ہے۔ اس پابندی احکام سے خدا تعالیٰ کی رضا اور قرب، اور کثرت ذکر سے زیادت رضا و قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے خلاصہ سلوک کے طریق اور مقصود کا۔